اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ وہ بیرکس ہیں اور انہی بیرکس میں ڈیری فارم بھی ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو بنایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اگرچہ بڑے جانور بھی محدود تعداد میں رکھے جاتے تھے، لیکن اصل ڈیری فارم دوسری طرف ہے۔ یہاں بھی اسی بیرکس میں، کیونکہ انتہائی یہ جدید قسم کی انتہائی مضبوط یہ عمارت ہے، جس کی 4 فٹ سے زیادہ تو چوڑی دیواریں ہیں۔ یہ میں یہاں سے آپ کو نمونے کے طور پر دکھا دوں، یہ دیکھیں۔ تو انہی بیرکس میں بھی ایک ڈیری فارم موجود ہے چند کمروں میں، جہاں پر انتہائی قیمتی بچے، خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا، جو قیمتی نسل کے تھے، خوبصورت ہوتے تھے اور نواب صاحب کے پسندیدہ تھے۔ جانور تو ویسے بھی یہاں انتہائی قیمتی اور نواب صاحب کے پسندیدہ ہی ہوتے تھے، جن کی دیکھ بھال بھی بڑے عالیشان طریقے سے کی جاتی تھی۔ ماہر قسم کے جانوروں کے پالنے والے ملازم تھے، ڈاکٹرز تھے، مکمل ان جانوروں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور پھر ان جانوروں کے لیے جو ڈیری فارم یہاں بنائے گئے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں وہی عمارت جس کے چند کمرے ڈیری فارم پر بھی مشتمل ہیں، ان کے وہ باہر سے دفاتر آپ کو دکھا رہا ہوں، جو اس لیے بنائے گئے کہ یہاں ماہر لوگ بیٹھتے تھے اور ان جانوروں کے لیے ان کے علاج معالجے کا سامان بھی یہاں مکمل رکھا جاتا تھا۔ اور یہاں ایسے سمجھیں کہ یہ ریکارڈ کا دفتر بھی تھا، کہ ہر جانور کے متعلق مکمل معلومات، اس کی نسل، کہاں سے نواب صاحب اس کو لائے، اس کی عمر، اس کی خوراک، یعنی شاہی ڈیری فارم کے جو جانور تھے ان کے متعلق مکمل معلومات اسی طرح رکھی جاتی تھیں جس طرح کہ آج کے جدید دور میں جدید ڈیری فارموں پر ڈیری فارمر آج کل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا برآمدہ ہے جس کی چھت ختم ہو چکی ہے۔ یہ چاروں طرف روشنی کے لیے اس میں روشن دان ہیں، اور اس کے دونوں طرف یہ دیکھیں کہ بڑی کھڑکیاں بھی لگائی گئی ہیں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے۔ اس دروازوں کے ساتھ یہ داخلے کا جو بڑا دروازہ ہے، دروازہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی 2 چھوٹی کھڑکیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اور یہ اس برآمدے کے ساتھ پھر یہ ایک کمرہ ہے۔ اب یہ جو 2 سیڑھیاں نما بنی ٹھہری ہیں، یہ ہو سکتا ہے بعد کی تعمیر ہو، کیونکہ اس کا پلستر جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ ان چند سالوں کی تعمیرات میں سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کمرہ دیکھیں، اس زمانے میں اس طرح کی یہ چھتیں ڈالی گئیں۔ یہ پوری بیرکس کی جو لائن ہے، اس کی چھتیں اسی طرح ہی ہیں۔ اور پھر اسی کمرے کے ساتھ یہ مین کمرہ ہو گیا، یہاں بیٹھتے تھے لوگ، یہاں بھی، اور اس کے ساتھ پھر یہ ایک متصل کمرہ ہے۔ اور اس کمرے میں بھی ایک یہ کھڑکی لگائی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں اکثر بتاتا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، کہ یہ جو شیشے اس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ غیر ملکوں سے منگوائے جاتے تھے۔ یہ لکڑی جو ہے، یہ کوئی عام لکڑی نہیں ہے، یہ دیال، چپ، ساگوان، وہ لکڑی جو اس دور کی قیمتی ترین لکڑی تھی اور نصیبوں والے گھروں میں ہوتی ہوگی، ورنہ نواب صاحبان اور اسی طرح کے جو بڑے تکڑے لوگ تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اسی میں آپ کو یہ لوہے سے بنا ہوا روشن دان اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اوپر سے یہ بارش کو بھی روکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تازہ ہوا کا بندوبست بھی کرے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں جو لوہا لگا ہوا ہے وہ اسی طرح ٹھہرا ہے جیسے آج سے 150 سال یا اس سے شاید زیادہ یا کم پہلے لگایا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ عمارات نواب صبح صادق کے دور میں تعمیر کی گئی اور یہ اسی دور کا لوہا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے، آج کل تو گیٹ بنوینے ہیں بڑے بڑے، لوہے والے تو 6 مہینے بعد زنگ انہوں کو کھاتی کھڑا ہوندے،
भत्त वाली कार उन्हें चपड़ियाँ बनते ढांचा बत्या होते हैं। और ये जो कि ये जो लोहे का ये जो बना हुआ रोशनदान नुमा है, ये ठहरा भी पानी और बारिश के रहमो करम पर है, आंधियों के रहमो करम पर है, लेकिन लोहा वैसे का वैसे ठहरा है जैसे आज ही इसकी फिटिंग की गई हो। अगर उसमें कमी है तो सिर्फ इसी की है कि उनकी ठंडक फूक नहीं थी। उसको अगर बुरश मार कर रंग लगा दिया जाए तो ऐसे महसूस होगा जैसे अभी लगाया गया है। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा कमरा है, इसमें भी ये खिड़की है हवा के लिए, रोशनी के लिए। इस तरफ से ये दरवाज़ा है। और गुमान गालिब यही है कि यहाँ जानवरों का जो डॉक्टर था वो यहाँ बैठता था, और जानवरों के मुतल्लिक जो अद्वियात थी वो यहाँ स्टोर की जाती थी। फिर उन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता था उन जानवरों के लिए। अब ये देखें, यहाँ से एबट कंपनी की एक शीशी मिली है, ये मिट्टी में दफन हुई पड़ी थी। और इसमें जो ये देखें, ये काले रंग का जैसे कोई पारा होता है ना, अब ये पारे की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसमें जो पानी है, दवाई है, या जो चीज़ भी है इसमें, लेकिन ये एबट कंपनी की दवाइयाँ ही, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं यहाँ आया था तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी, मट्टी में दफन थी वो, जो बंदूकों और असलहे की चमक दमक और उनको आसानी से हरकत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आयल कह लें उसको, और वो उस पर भी एबट कंपनी लिखी हुई थी। और वो शीशियाँ, उनमें अगरचे आयल भी पड़ा था, इतनी खस्ता हालत में थी कि जैसे मैंने मिट्टी से निकाल के उनको हाथ में पकड़ा, और निके निके टोटे थी ते तले बभागतन। मट्टी में तो वो वैसे पड़ी हुई थी मुकम्मल, लेकिन हाथ में पकड़ते ही, मिट्टी से बाहर निकालते ही वो रेजा रेजा होकर नीचे गिर गई। तो ये है वो दफ्तर जहाँ डेयरी फार्म में मौजूद जानवरों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने के लिए अमला बैठता था। और ये एक तरह से दवाखाना भी था उन जानवरों के लिए, और उन जानवरों की हिफाजत के लिए माहिर डॉक्टर रियासत के मुलाजिम थे। और पुराना कोई बुज़ुर्ग मिल जाए तो वो बताते हैं कि नवाब साहब के दौर के जो गाय, भैंसे, ऊँट, घोड़े, भेड़ें, बकरियाँ, यानी वो जो भी जानवर रखते थे उसको देखकर हम मबहूत हो जाया करते थे। आंखें शशदर रह जाया करती थी, ऐसे ही कह सकते हैं, हैरान और शशदर रह जाया करते थे उन जानवरों को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर, उनकी सेहत को देखकर। और सेहतमंद जानवर हो और ख़ूबसूरत हो तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये है वो दफ्तर जो डेयरी फार्म से मुत्तसिल लोगों के लिए बनाया गया, डेयरी फार्म के जानवरों के लिए काम करने वाले अमले, डॉक्टर के लिए यह तामीर किया गया। और अब इसकी हालत ये है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।